یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، دو اور دو چار کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دی ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی دو اور دو چار کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی دوسری جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے. اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح دو اور دو چار کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں دو وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے
اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا، بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے
تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے. آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ، زمین کے لیے مزین. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی. اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس. تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف. فقالو، پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے.
تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں. اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں. ایک بات. نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں. نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے، ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے. تو قتل کے خوف سے نکلے اور غار میں جا کے آرام کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصا لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں. تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا. یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے. تفسیر اس کی بہت آسان ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے. اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں، کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں، اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو. تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں. 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر 15 لائنوں والوں سے تلاوت کریں، 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے. تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط ہو جائے. باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی تفسیریں ہیں، وہ پڑھتے چلے جائیں، اس میں علمی نکات بہت ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے. جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو. سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے. اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا،
کہ انہوں نے کیسی اللہ کے لیے قربانی دی. پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے. اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے. وہ اچھے عمل کو شرک کو اچھا عمل سمجھتے تھے, تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے. تو پورے رکوع میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو, آخرت پر یقین کرو, توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک اعمال اختیار کرو, ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ, میرے بندوں کو ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ کر اپنا دوست. یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ, خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ, پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے, پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا, اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمت و باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا, توکل نہیں کیا, کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا. تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا. تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو, یعنی جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو؟ غلام کا بھی معبود ہو سکتا ہے, یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے, ان کو معبود بنا لینا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. نزلا بطور مہمانی کے, ایک تحکم کہتے ہیں اس کو, یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں, لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ, میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے. تو وہاں اکرام کا لفظ ایک مجازن استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا, تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہے. تو مجازن اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے, دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں. بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں. ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی, اور سزا ملتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے, تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں, کیونکہ ان کی تو امیدوں پہ بالکل پانی پھر جائے گا. ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی. ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا, ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا, اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے, لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی, حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے. تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے, اور پتا چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی, اس کا غم کتنا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے, یعنی آخرت تک پہنچنے نہیں دیا اس کوشش. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے. مشرک یہی کرتا ہے نا, بدعتی یہی کرتا ہے, کافر یہی کرتا ہے. وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں, حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو, تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے, وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں, وہ ضائع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو, اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے, دنیا میں ختم ہو جائے گا. وَلِقَائِهِ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے, ساری انسانیت کو کھلائے, خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا, اس کو اہمیت ہی نہیں دی. جیسے کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے. وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں, اس کو ویلیو نہیں دیں گے. تو عمل تو ہوگا ان کے پاس, کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا, اچھا عمل بھی برا عمل بھی, لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں, کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص.
ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے۔ لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے۔ تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم بھی تو تم نے کیا ہے نا، اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو۔ ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے کہ ہزو، تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو، تو استہزاء اسے کہتے ہیں۔ ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا۔ تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کے کیا حکام ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، مذہب کے چکر میں نہیں۔ تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں؟ مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کریٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم بھی پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا خود بخود، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے، ہر چیز میں دلچسپی لیں گے، خدا سے ان کو کچھ بیر ہے، نہ خدا کا ذکر سنیں گے، نہ خدا کا ذکر کریں گے۔ جیسے مشرکین کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے نا تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ بور ہونے لگتے ہیں۔ یہ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے، اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے، وسائل دیے ہیں، ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں، وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھیڑو، اس سے کیا فائدہ ہمیں۔ تو یہی حال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مذاق بنا لیا تھا، اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے۔ قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں۔ جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملے گا، تو قرآن میں یہاں اعلیٰ درجے کے مومن مراد ہوں گے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا بطور مہمانی کی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے، صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف اعمال صالحہ بھی کافی نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس جو بہت اعلیٰ جنت ہے، جو شخص بھی کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا تو قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس ہی ملے گی، جو اعلیٰ درجے کی جنت۔ جو کم درجے کی جنت ہے شاید پھر وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو، کہ جن کو کسی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، یا وہ کہ اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس عام مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس سے نیچے کی جنت ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو گیا تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش ہو گئی، یا جہنم میں سزا کھانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت سے نکلیں۔ یعنی اتنی خوبصورت اتنی پیاری جنت ہوگی کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو کیسی ہی لگژری لائف دے دی جائے، ایک وقت کے بعد وہ اس لائف سے تھکتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے کچھ آگے کا ملے مجھے۔ ہم نے دیکھا ہے مالداروں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد اس گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں، یار اس کو بیچو دوسری لو۔ موبائل آپ دیکھ لیں، نیا جیسی ورژن آتا ہے، پرانا والا برا لگنے لگتا ہے مالداروں کو، کہتے ہیں نیا موبائل آنا چاہیے۔ تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ بہت جلدی اکتا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اکتائے گا نہیں، وہ نہیں چاہے گا کہ نہیں اے اللہ اب یہ والی جنت سے نکال کے کسی اور جنت میں بھیج دے مجھے، نہ 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 نہ، لا یبغون عنہا حولا،
وہ اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا پرست لوگ اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کو ویلیو نہیں دیتے. جب اللہ کو نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کی نشانیاں اور اس کے پیغمبروں کو بھی ویلیو نہیں دیتے. تو اللہ اپنی ویلیو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تم اس کی تعریف میں لکھنا شروع کرو، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ سیاہی ہو، اور اس سیاہی سے تم لکھنا شروع کرو، سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، خدا کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. پھر بھی خدا کا حق نہیں ادا کر سکتے. آج دیکھیں نا، کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے، فوراً ہمارا دل چاہتا ہے یہ گاڑی کاش میرے پاس ہو. کوئی کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا تو انسان کا دل چاہتا ہے کاش میرا اس سے ریلیشن ہو جاتا، میرا اس سے نکاح ہو جاتا. کوئی کسی کی پرسنالٹی کی بات کرے گا تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. کوئی کسی خوبصورت بنگلے کی بات کرے گا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بنگلہ مجھے مل جائے. کوئی کسی کنٹری کی بات کرے گا، بہت خوبصورت کنٹری، انسان کا دل چاہے گا کاش میں وہاں جا کے رہنا شروع کر دوں. تو تھوڑی سی تعریف میں انسان ہل جاتا ہے اور اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے ہو کہ خدا وہ ذات ہے کہ اس کے جمال کو، اس کے کمالات کو، اس کے احسانات کو، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریفی کلمات ہیں. اللہ کے احسانات کہ اس نے اپنے بندوں پہ کیا کیا احسانات کی، اللہ کے کمالات کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں، کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے، کیسے منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا دیتا ہے، اور اس کا جمال، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت اور قدرت کی کتنا پاورفل ہے. یہ تمام چیزیں کسی بھی ذات کی تعریفی کلمات کہلاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا رب وہ ذات ہے کہ سمندروں کی سیاہی سے میرے رب کی تعریف میں کلمات اگر تم لکھنا شروع کرو، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. ولو جینا بمثلہ مددا، اگر ہم اس سے جیسے اور سمندر بھی لے آئیں تو بھی لکھتے لکھتے قلم گھس جائیں گے. قرآن میں یہی مضمون سورہ لقمان میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تو ان درختوں سے آپ لکھنا شروع کریں تو درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. قل انما انا بشر مثلکم، کیا زبردست کلام ہے. آپ دیکھ نبی کی دعوت میں کتنی کلیئرٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ تم اس کی تعریف لکھتے رہو گے نا، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے کمالات کو، تو سیاہی خشک ہو جائے گی، اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. اور میری حالت کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ اس بات میں ملی ہے، یوحا الیہ، رب نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچے. قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہ لترضوا عنہم ہے لترضوا عنہم، کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں،
اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے, حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے, جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے, وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا,
اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں یار سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت کا عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے, غافر نہیں راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا, معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ, یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت, عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے, ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ نے کیا کہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا, بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں, لا ابالی, کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سمجھتے ہو کہ بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے, سنا یہ لفظ, ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا, یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں, ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی, جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا ابالی, معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب, یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ
زندگی بھر ستایا اس کو. باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آپ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے, میں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر دیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا ہے, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور ایک سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا, نہیں تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, تم اپنی بات کرو مجھ سے, کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے, یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں, یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے, نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے, اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا, یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ, بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے, کھانا ختم, ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں, ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں, جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی, اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں, بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے, واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں, میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں, دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا. تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں. دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا, اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں, تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم ہے تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے کوہان سے کون اٹھائے گا, چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسے. سجیشن بھی خود ہی دی, بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی, چلو. اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں. اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے امار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟
यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसको चाहूंगा माफ करूंगा, जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा। ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, ताकि जब कोई गुनाह करे तो गिड़गिड़ाए किसके सामने? अल्लाह के सामने। हमें पता है कि अल्लाह के सिवा माफ करने वाला कोई भी नहीं है। माफी का इख्तियार अल्लाह के हाथ में, सजा का इख्तियार अल्लाह के हाथ में। तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि मखलूक को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। लोग मुझे कहते हैं हमसे गुनाह हो गया, फलाने का यूं है यूं है। मैं कहता हूं भाई, तो बोले तू कौन होता है? तू मेरा बाप है? तू मेरा मामू है? तू क्यों पूछ रहा है? मैं जानू अल्लाह जाने, तेरा क्या मसला है भाई? और ये बात से बात चल पड़ी है। शादी के बाद औरतों में ये बहुत बड़ा मरज है, अपने पुराने किस्से, पुरानी गलतियां मियाओं के सामने जाहिर कर देती है, उनको एतमाद में लेने के लिए। जितने अल्लाह ना करे, बाज खवातीन के साथ हमेशा नहीं होता। सत्तार भाई वसीम, सत्तार को छोड़ो यार, नेक आदमी है, कोई भी चक्कर उनके चले होते हैं तो वो अपने शौहर को एतमाद में लेने के लिए कि मैं आपसे अपने, देखिए आज मैं आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। क्या शेयर करना चाहती हैं जी? देखिए अब हम दोनों एक दूसरे के शरीक हयात हैं, मैं नहीं चाहती कुछ आपसे छुपा रहे। आपसे पहले मेरी एक जगह और भी शादी हो चुकी है, छुप के हुआ था निकाह, ये हो रहा है, फिर वहां भी हुई थी, ये भी हुआ, फिर उससे चक्कर चला, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। और तुम उसको क्यों बता रही हो? तुम तो छोड़ो, वो इंसान है भाई, वो उसके दिल में बदगुमानी एक बाल आ गया, कयामत तक वो बाल नहीं निकलेगा। छोड़ो, तुम्हारा माजी क्या गुजरा उसको बोलो भाई मैं बहुत नेक घराने में पैदा हुई हूं, बहुत नेक हूं, इसी तरह कबूल हो, ठीक है। नहीं तो मियां तफ्तीश कर रहे होते हैं घुस घुस के, मोबाइल में तफ्तीश कर रहे होते हैं घुस घुस के। तो ये किसने इजाजत दी आपको तफ्तीश करने की भाई? इसी तरह औरत शौहर से भी ना पूछे, पुराने, वो भी मखनचू बैठ के अपने पुराने किस्से सुना रहा होता है, उसको भी एतमाद क्या हो जाता है? जो अल्लाह ने जिस गुनाह पे पर्दा डाला, आप खुद अगर उसको जाहिर कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं। एक औरत ने मुझे बताया कि मेरे शौहर को मुझ पे शक हुआ, उसने माजी शादी से पहले, देखो शादी के बाद की बात है, शादी से पहले क्या होता रहा छोड़ो उसको, टटोला बिलाखिर मैंने उगल दिया जी मेरा किसी से गलत ताल्लुक था, मैंने तौबा कर ली। कह रहे जब भी फड्डा होता है कहते तुम हो तो वही ना। मैंने कहा गलती आपकी है, क्यों बता रही हो भाई? वो 100 दफा भी पूछ रहे हैं आप क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो आप उसको? तो हमारा ताल्लुक किससे होना चाहिए? हम अल्लाह के बंदे हैं, जुर्म अल्लाह का तो तौबा भी किससे? अल्लाह की। और एक और बात से बात निकलती है, बाज खवातीन के साथ कोई ऐसा वाकया हो चुका होता है कि वो कंवारी नहीं रहती, बाज दफा कोई मसला होता है उनके साथ, या बाज दफा कोई बुराई हो चुकी होती है जिससे वो तौबा कर चुकी होती हैं, वो शादी करते हुए डर रही होती हैं। तो वो डर रही होती हैं कि शौहर को पता चलेगा, वो कहेगा ये तो कंवारी नहीं है। तो वो जब मैं फोन उठाता था ना इस तरह के मशवरे भी कि हम क्या शौहर को बता दें, तो ये हमाकत नहीं करना भाई। ये तो किसी भी तरह से जाहिल हो सकता है, किसी बीमारी से भी हो सकता है पर्दा जाहिल, और भी 10 बाजों के पैदाइशी नहीं होता। तो ऐसे मौके पे झूठ बोलना भी जायज है। नहीं आ रही बात? औरत के लिए जायज है कि वो शौहर से बोलो ना, झूठ बोल दे, वो ये ना बताए कि मैंने बदकारी की है फिर तौबा कर ली है, ये इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। वो बोल दे भाई ये पैदाइशी नहीं है, ये झूठ है। लेकिन क्यों? वजह उसकी है कि उस कमबख्त को ये तफ्तीश की इजाजत नहीं है कि वो पूछे आपसे। जो माजी के किस्से हैं वो क्या हैं? वो खत्म, वो पुराने हैं। तो जो टोह में लगता है ना, टोह में घुसता है एक दूसरे की टोह में, अल्लाह उसको क्या करते हैं? रुसवा करते हैं। तो गुनाह हो जाए किससे ताल्लुक? अल्लाह से। हम ईसाई थोड़ी हैं कि पादरियों से जाके या पंडितों से जाके अपने गुनाह शेयर कर रहे हो। मुझे भी लोग आके बताते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं बताओ क्या हुआ है, मैं भी इंसान हूं। हाँ, एक सूरत में आप बताएं, जैसे कोई मरीज डॉक्टर को अपनी बीमारी बता रहा होता है इलाज के लिए, तो किसी बुजुर्ग से, किसी आलिम से आपका ताल्लुक है, आप समझते हैं कि इससे मैं मशवरा ले सकता हूं, और मशवरा उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं इसको अपना पूरा मरज बताऊं नहीं कि मेरे अंदर क्या गुनाह है जो मैं छोड़ना चाहता हूं मगर मुझसे छूटता नहीं। ऐसी सूरत में फिर मजबूरी है बताने की, ताकि वो उसका कोई इलाज बताया। तो इसका ख्याल करना चाहिए। यह अल्लाह का दीन कितना जबरदस्त है, अल्लाह ने हमें बता दिया गुनाह से बचना कैसे, हो जाए तो करना क्या है। तो हमारा रब है गफूर रहीम, जब तौबा करोगे अल्लाह कहते हैं मैं बता दूंगा कि मैं, लोग माफ नहीं करते मगर मैं माफ